अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 31 अक्टूबर 2020 मुताबिक 13 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की होने वाली वोटिंग को पहली खबर में जगह मिली है, जिसमें कई सरकर्दा लीडरान का वक़ार दांव पर लगा हुआ है। खास तौर से जनता दल यू और आरजेडी की उम्मीदवारों पर लोगों की निगाहें होंगी। जनता दल यू और आरजेडी के सामने अपनी अपनी गुज़िश्ता सीटें बचाने का भी चैलेंज रहेगा। बता दें कि दूसरे मरहले की 94 असेंबली सीटों में से गुज़िश्ता इंतखाब में तकरीबन 1/3 पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। इसी मरहले में महागठबंधन की जानिब से वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और उनके भाई और साबिक वजीर तेज प्रताप यादव समेत कई सरकर्दा लीडरों की इंतखाबी किस्मत भी तय होनी है। दूसरी जानिब खबर के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया और मुल्क की फिजा आज खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और दुरूद व सलाम से गूंज रही थी। ताहम इस मरतबा लोग कोरोना वायरस के ज़वाबित पर अमल करते हुए एहतियात भी बरत रहे थे। लोग घरों में इबादत करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की दुआएं मांग रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया था, जबकि हर तरफ तौसीफ़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशआर की सूरत में बयान करने का सिलसिला भी जारी रहा। इस मौके पर मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर लीडरान ने मुल्क के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। एक खबर के मुताबिक तुर्की में ज़बरदस्त ज़लज़ले की वजह से कई इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फिलहाल इस ज़लज़ले की ज़द में आने से किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। माहिरीन के मुताबिक ये ज़लज़ला 7.0 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया। सफ़े के ज़ेली हिस्से की खबर के मुताबिक बेंगलुरु के साइंसदान डॉक्टर सैयद मज़हरुल अमीन की किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमी निजात दहिंदा का बेंगलुरु में रस्म इजरा अमल में आया है। इस किताब में डॉक्टर SM अमीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया है। अपनी तहक़ीक़ के ज़रिए उन्होंने क़ुर्ब क़यामत की पेशीन गोइयों की कमरी और शमसी तारीख़ भी बताई है। डॉक्टर सैयद मज़हरुल अमीन ने यह दावा किया है कि क़यामत के आने में अब 895 साल बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कमरी कैलेंडर के मुताबिक क़यामत 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा 2364 हिजरी को आएगी। इस वक्त शमसी तारीख 15 मार्च 2915 होगी। सैयद मज़हरुल अमीन ने अपनी तहक़ीक़ में क़यामत से कबल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताई गई पेशीन गोइयों की भी तारीख बताई है। उनका कहना है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर 10 मुहर्रम 1450 हिजरी यानी 2 जून 2028 को होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल 10 मुहर्रम 1456 हिजरी यानी 1 अप्रैल 2034 में होगा। डॉक्टर सैयद मज़हरुल अमीन का कहना है कि फिलहाल क़यामत की बेशतर निशानियां अंजाम पा रही हैं और बाकी मानदा अलामतें जो लोग जिंदा रह जाएंगे या उनकी नस्लों के लिए बाकी रह जाएंगी। बता दें कि सैयद मज़हरुल अमीन बेंगलुरु के करीब एक शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फिजिक्स से MSc किया है और कैलिफोर्निया में PhD की तालीम हासिल की है और नंबरलॉजी के वो माहिर हैं। वहीं बेंगलुरु के मौलाना बदियुज़्ज़मान नदवी कासमी ने कहा है कि क़यामत की अलामतें क़यामत के करीब आने की बातें की जा सकती हैं, लेकिन हतमी साल, महीना या दिन का तयन कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। इन खबरों के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी करने के लिए मजहब तब्दील करना सही नहीं और हिंदुस्तान की फौज ने मीडिया की उन रिपोर्टों की तरदीद की है जिसमें कहा गया है कि चीनी फोर्सेज ने मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के शुमाल में फिंगर 2 और 3 इलाके में एक बार हिंदुस्तानी सरहद पर कब्जा कर लिया है। सफ़े अव्वल पर आज मरकजी हुकूमत की जानिब से इश्तिहार भी मौजूद है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर यौम कौमी यकजहती के उन्वान से शाया हुआ है। इश्तिहार के मुताबिक वज़ीर आज़म का खुसूसी प्रोग्राम दूरदर्शन के जरिए सुबह 7:30 बजे नशर किया जाएगा। आलमी सफ़े की पहली खबर में ट्यूनिस शहर के गिरजाघर में गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले और उस पर होने वाले रद्द अमल को जगह मिली है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक हमलावर चंद रोज कबल ही ट्यूनिस से यूरोप में दाखिल हुआ था। चर्च पर होने वाले इस हमले में 3 अफराद हलाक हुए थे। अगरचे हुक्काम की जानिब से अभी मुबैना हमला आवर का नाम सरकारी सतह पर जाहिर नहीं किया गया है, ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक उसका नाम बराहीम बताया जा रहा है। हमले के कुछ ही देर बाद पुलिस ने मुबैना हमला आवर को गोली मारकर जख्मी कर दिया था और अब वो तशवीशनाक हालत में मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है।
دوسری خبر میں آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے ایران کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے کا ایک بڑا ملک ہے اور ترکی کے برخلاف وہ خطے کے امن و صلح کے سلسلے میں ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار کا حامل ہے۔ خیال رہے کہ دو پڑوسی ممالک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ اور اختلافات کو کم کرنے کی غرض سے ایران نے سفارتکاری تیز کر دی ہے، جس کے تحت ایران کے نائب وزیر خارجہ آذربائیجان اور روس کا دورہ کرنے کے بعد جمعرات کی شب آرمینیا کے دارالحکومت پہنچے تھے۔ اتحاد و یکجہتی سے اسلام دشمن منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، یہ بیان مذاہب اسلامی کی عالمی کونسل کے سیکریٹری جنرل نے 34ویں وحدت کانفرنس کے افتتاحی خطبے میں دیا۔ مولانا شہریاری نے کہا کہ عالم اسلام کو آج پیچیدہ اور متعدد مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ دشمنوں کی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ اسلام ہمیں وحدت، اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک باہمی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اسلام مخالف عناصر کے شرمناک منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل خطیب مسجد الاقصی شیخ اکرمہ نے اپنے تقریر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کو مغربی دنیا کی عاجزی اور ان کے اخلاقی زوال کی علامت بتایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ذی جود کو بشریت کے لیے تحفہ الہی قرار دیا۔ اس سال آن لائن ہونے والی اس کانفرنس میں 47 ممالک سے 167 ممتاز شخصیات اور ایران سے 120 علماء اور دانشوران شریک رہیں گے۔ وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کا سلسلہ گزشتہ روز شروع ہو چکا ہے، جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ ان خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے تقریباً 8 ماہ کے تعطل کے بعد 1 نومبر سے مسجد الحرام کے دروازے غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے کھول دیے جائیں گے اور مسلمانان عالم عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ریاستی حکومت کے لیے کسانوں اور عوام کا مفاد سب سے مقدم ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان 31 اکتوبر کے اودھنامہ ریاستی صفحے پر شائع ہوا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ نے کمشنر زرعی پیداوار کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائے کہ کسانوں کو اس کی پیداوار کی مناسب قیمت ملے اور عوام کو ضروری غذائی اشیاء صحیح قیمت پر دستیاب ہوں۔ انہوں نے ضروری غذائی اشیاء کی جمع خوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ دوسری خبر میں یو پی کی یوگی حکومت نے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کے خلاف چل رہی جعل سازی اور دھوکہ دہی کے ایک اہم کیس کو خصوصی عدالت سے واپس لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں فرضی کمیٹی بنا کر عوامی چندہ وصول کرنے کے ایک معاملے میں یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کو الہ آباد کی خصوصی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری نونیت سہگل نے پریس کانفرنس میں جاری ہدایات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، کورونا سے تحفظ کے لیے خصوصی بیداری مہم چلائی جائے گی اور موسم سرما کے پیش نظر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ ریاست میں معاشی سرگرمیاں تیزی سے چلے، اس کے لیے ریاستی حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ مزید روزگار کے مواقع فراہم کرانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت امیت موہن پرساد کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 2237 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ صفحے پر ایک خبر مظفر نگر کی موجود ہے، جہاں بجلی کے میٹر بہت تیزی سے چلنے کی شکایت اور دیہاتی علاقوں میں محکمہ بجلی کی جانب سے کاشتکاروں کے کھیتوں پر میٹر لگانے کی تیاری پر بھارتیہ کسان یونین نے محکمہ بجلی کے باہر زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں امیٹھی کے ایک دلت کو زندہ جلانے کی خبر شائع ہوئی ہے۔ جمعرات کی شب ایک دلت پردھان کے شوہر کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا اور پھر زندہ جلا دیا۔ علاج کے لیے لکھنؤ کے ٹراما سینٹر لے جاتے وقت راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ قتل کے بعد سے گاؤں میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ اس واقعے میں پولیس نے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ صفحے کی دیگر اہم خبر اس طرح ہے، بارہ بنکی میں بسم رحمت کے اراکین نے 12 ربیع الاول کے موقع پر اسپتال میں مریضوں کو پھل تقسیم کیے اور سینکڑوں افراد نے خون کا عطیہ کیا اور درگاہ اعلی حضرت سے وابستہ قدیمی تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ نے فرانس کے صدر کے متنازع بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان خبروں کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے فاصلاتی نظام یعنی ڈسٹنس کورس میں ایڈمیشن کا اشتہار بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ داخلہ فارم 30 اکتوبر سے manu.edu.in/DDE پر آن لائن بھرے جا رہے ہیں۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر 4 خبریں عید میلاد النبی کے موقع پر ہونے والے مختلف پروگرام سے متعلق ہے۔ پہلی خبر عیدگاہ لکھنؤ میں یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع
موقع پر جلسہ سیرت النبی، سیرت صحابہ اور تحفظ شریعت کے عنوان سے ہونے والے جلسے کی ہے، جس میں امام عیدگاہ اور قاضی شہر مولانا خالد رشید نے محفل کو خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عظمت انسانیت اور احترام آدمیت کی تعلیم دی۔ رسول نے نیکیوں اور بھلائیوں پر عمل کرنے کا نسخہ بتایا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کے بندوں کو وہ سارے اچھے کام بتائے جن کو اپنا کر کوئی بھی بندہ اپنی دنیا اور آخرت درست کر سکتا ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری مولانا نعیم الرحمن صدیقی نے بتایا کہ 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہفتہ رحمت کے طور پر منایا گیا، جس کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں ویج فوڈ پیکٹ روزانہ تقسیم کیے گئے۔ 12 وفات کے اس موقع پر ایک نعتیہ مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں عقیدت مندان نے نذران عقیدت پیش کیا۔ دوسری خبر آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام برآمد ہونے والے جلوس محمدی کی ہے، جو امسال کووڈ کی وجہ سے حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں بشکل عید میلاد النبی بنایا گیا، جس کی سرپرستی مفتی عرفان میاں فرنگی محلی اور صدارت صغیر علی مینائے منی میاں نے فرمائی۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے ابو العرفان فرنگی محلی نے کہا کہ قرآن میں یہ بتایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور مومنوں تم بھی پورے ادب و احترام کے ساتھ ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے محفل میلاد خصوصی طور پر منعقد کی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ جنرل سیکریٹری محمدی مشن سید احمد ندیم کے کلمات تشکر پر ہوا۔ وہیں آل انڈیا محمدی مشن کے چیف ترجمان سید جنید اشرف کچھوچوی نے بتایا کہ کورونا مہاماری کی وجہ سے اس بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں نے سادگی کے ساتھ عید میلاد النبی اپنے اپنے گھروں میں منایا۔ صدر آل انڈیا محمدی مشن سید ایوب نے کہا کہ ہم لوگ امن کے حامی ہیں، جلوس محمدی نہ نکال کر امن کا پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم نظامیہ میں بھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جشن کا اہتمام کیا گیا۔ صفحے کی ایک اور اہم خبر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا سید محمد رابع حسن ندوی کی پریس کانفرنس کی اطلاع شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرانس میں حالیہ اہانت آمیز خاکوں کی اشاعت بہت ہی صدمے کی بات ہے۔ کوئی بھی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بڑی چیز ہے، ادنا درجے کی بے ادبی وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب اور اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرانس میں اہانت آمیز خاکوں کی اشاعت کا نوٹس لے اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر جو بےہودگی کی جا رہی ہے اس کو جرم قرار دے کر اس پر روک لگائے۔ فرانس کی مخالفت میں مقصد حسینی کشمیری محلہ لکھنؤ کے صدر مولانا سید رضا حسین کا بیان بھی اسی صفحے پر ہے، جس میں انہوں نے ملت اسلامیہ کے تمام افراد سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے رسول کے دفاع میں آگے آئیں، اور اسی طرح دیگر مذاہب سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ حقیقی اسلام کو قرآن و مستحکم احادیث سے سمجھے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ ان خبروں کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش مسٹر اکھلیش یادو کا بیان بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسان بے حال ہیں اور ذخیرہ اندوز مالا مال ہو رہے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔